بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، دوسری طرف آرمی چیف اور وزیر اعظم دن رات سیلاب زدگان کی مدد کے لیے خود موجود ہیں۔ ان کے ساتھ فضائیہ کی بات نہ کرنا ناانصافی ہوگی۔ فضائیہ نے دشمن کا حملہ ہو یا اندرونی سرحد ہو، ہمیشہ نمبر 1 فضائیہ کا کردار ادا کیا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی فضائیہ نہیں ہے جو پاکستان کے مقابلے میں 10% بھی اترتی ہو۔ گزشتہ روز آرمی چیف سوات میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ہوٹل 2010 میں بھی ختم ہوا، پانی میں بہہ گیا، اور پھر یہاں پر کس نے ناجائز قبضہ کروا کر ہوٹل کی تعمیر کروائی۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے آرمی چیف کو کیسے معلوم؟ آرمی چیف اس وقت 2010 میں سوات میں ہی جنرل آفیسر کمانڈنگ تھے، اور اس وقت آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی تھے۔ 2010 کا سیلاب بھی اس سے کم یا اس سے زیادہ تھا، لیکن اس وقت عوام کا جوش و خروش اس سے بھی زیادہ تھا۔ انہوں نے گو کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس وقت جنرل شاہد ندیم کو ایرا کے چیئرمین کو ان کی ڈیوٹی سونپی گئی تھی۔ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ لیزون تھے اور سیلاب کی مدد میں پیش تھے۔ اس وقت بھی فوج سندھ ہو، کے پی ہو یا پنجاب یا بلوچستان، اس میں دن رات لوگوں کو ریسکیو کر رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا آرمی چیف جو دن رات سیلاب زدگان ہو، IMF ہو یا UAE ہو، قطر ہو یا سعودی عرب ہو، جہاں بھی حکومت کو مشکل آتی ہے وہ پیش ہوتے ہیں اور اس کام کو، رکے ہوئے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج اندرونی اور بیرونی محاذوں پر لڑ رہی ہے، لیکن کیا کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ اگر یونٹ کی کمانڈنگ آفیسرز کا سینٹر میں کوئی اجلاس ہو تو وہ کہے کہ جو 111 بریگیڈ کی 16 بلوچ ہے وہ تو آئے گی، لیکن جو 20 بلوچ ریجمنٹ ہے اس کا CO جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے پنو آکل میں، وہ شرکت نہیں کرے گا؟ کیا کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ جب بھی فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہوتی ہے تو کہا جائے کہ 12 ڈیو کا جنرل آفیسر کمانڈنگ تو آئے گا، 37 ڈیو کا نہیں آئے گا، وہ تو کاریا میں ہے یا گجرانوالہ میں ہے یا 14 ڈیو کاڑا میں ہے، ان کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے؟ ہر جگہ پہ بھی ان کو جانا پڑتا ہے۔ چھوٹی یونٹ کا CO ہو یا چھوٹے ڈیو کا CO ہو، اس کی امپورٹنس ایک جیسی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈائریکٹر جنرل ISPR ہمیشہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، اور اچھا کام کرنے والے ماضی میں بھی ہیں، موجودہ بھی ہیں، لیکن جنرل وحید ارشد بھی آرمڈ کور کے تھے، لیکن وہ 2 مہینے کے بعد تبدیل کر دیے گئے۔ اس وقت یہ بتایا گیا کہ وہ اس لیے تبدیل کیے گئے کہ ان کو ساری دنیا سویلین اور فوجی بھی کہتے تھے یہ افواج پاکستان کے چودھری شجاعت ہے۔ اس طرح موجودہ DG ISPR بھی بہت کمپیٹنٹ ہے، پروفیشنل ہے، جیسے وحید ارشد بھی 3 اسٹار جنرل بنے، پھر CGS بنے۔ لیکن جو کل کا واقعہ ہوا ہے کہ آپ ایک یونٹ کھڑی کرتے ہیں 100 بندوں کی، 50 بندوں کی، اس میں 2 بندوں کو ساتھ لے گئے اور باقی 98 ادھر چھوڑ گئے، کیا اس سے ISPR نے کیا آرمی چیف کے لیے کوئی کام کیا ہے یا ان کے لیے کوئی بدنامی کا باعث بنے ہیں؟ یہ کبھی ایسے نہیں ہوا۔ 92 سے میں جرنلزم کر رہا ہوں، 92 سے ڈیفنس کی بیٹ کر رہا ہوں۔ میں 90 میں جب جرنلسٹ تھا بھی نہیں تو میں نے ہو ول سکسیڈ جنرل بیگ لکھا، اور اس وقت جب جو آرمی چیف بنے آسن نواز جی ہوا، انہوں نے ملٹری سیکرٹری جو ان کے تھے اسکندر شامی، بعد میں میجر جنرل اسکندر شامی بنے، انہوں نے مجھے ایوارڈ دیا کہ
بڑے اخباروں نے نہیں لکھا، گو کہ اس وقت فرنٹیئر پوسٹ بھی بڑا اخبار تھا، اس پہ یہ خبر شائع ہوئی. تو کیا آئی ایس پی آر پبلک ریلیشننگ کر رہی ہے یا اینٹی پبلک ریلیشننگ کر رہی ہے؟ کل کے اس ایونٹ کو جو کہ آل اوور دی ورلڈ دیکھا گیا، اور اس کا امیج کوئی شاید اتنا کسی پہ کانفیڈنس نہیں کرتا جتنا افواج پاکستان پہ کانفیڈنس کرتا ہو. وہ ایک سویپر ہو یا وہ ایک فیڈرل سیکرٹری ہو، وہ ایک چھوٹا سا دکاندار ہو یا ایک مل کا مالک ہو، وہ ایک چھوٹا سا ملک مالدیو ہو یا امریکہ ہو، ہر بندہ، ہر ادارہ، ہر ملک پاکستانی آرمی چیف کی طرف دیکھتا ہے. اور اس طرح کی جو گزشتہ روز ہوئی ہے، اس سے ایک نیگیٹو پیغام آل اوور دی ورلڈ گیا ہے. کیا مطلب اگر آپ نے کوئی ایک بندے کی ضرورت تھی، دو کی، تو آپ کے پاس آفیشیل میڈیا موجود ہے، پی ٹی وی، اے پی پی، آپ ان کو ساتھ لے جائیں اور جو بھی کروانا ہے ان سے ریلیز کروائیں اور آن ایئر کر دیں. تمام آج کل کے چینلز ایک ہی لیول پہ جا رہے ہیں. ابھی آپ آن ایئر کریں، لائیو دیکھیں، آپ کو 62,000 اے آر وائی دیکھا جا رہا ہے. 2 منٹ پہلے میں نے دیکھا ہے. آپ جائیں، جیو کو 12,000 دیکھا جا رہا ہے، دنیا ٹی وی کو 1100 دیکھا جا رہا ہے، اس کے علاوہ ہم ٹی وی کو 2950 دیکھا جا رہا ہے، بول کو 2021 دیکھا جا رہا ہے. اسی طرح آج ٹی وی کو 62 دیکھ رہے ہیں، ایکسپریس کو 98 دیکھ رہے ہیں، ڈان نیوز کو 180 دیکھ رہے ہیں. آپ جب بھی جائیں گے آپ کو بڑے چھوٹے کی تمیز کا پتہ لگ جائے گا. آج کا ڈیجیٹل دور ہے، کوئی اخبار خرید کے نہیں پڑھتا، ہر بندے کے ہاتھ میں ایک سوشل میڈیا کا موبائل موجود ہے. کوئی کسی چینل پہ نہیں جاتا، وہ جو چیز دیکھنی ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے جاتا ہے. تو میری ہمبل درخواست ہے کہ پہلے بھی 6 ماہ 3 اداروں نے مل کر افواج پاکستان کے امیج کو بہت بلڈ کیا ہے. تو آئی ایس پی آر کو چاہیے کہ آئی ایس پی آر لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو چھوڑے، اور فوج میں سیاست نہیں ہوتی اور جرنلسٹوں میں بھی سیاست نہ پیدا کرے. شکریہ.